سلمان یہ ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بہت دکھی ہیں. اس چیز کے لیے نہیں کہ ان کی طاقت شاید کم ہو رہی ہے، ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، اکانومی گر رہی ہے، اس لیے شاید دکھیں گے. ان کے لیے کبھی کوئی نہیں نکلا. یہ ایک احساس محرومیت سیاسی لیڈران کو پاکستان میں رہی ہے کہ جب جب آمریت ان کے خلاف ظلم کرتی تھی، بربریت کرتی تھی، تو عوام نکلتی نہیں تھی. ہر قسم کی کوشش کے باوجود، ہر قسم کی فسطائیت کے باوجود، ہر قسم کی بربریت کے باوجود، ہر قسم کے ظلم کے باوجود لاکھ بندہ اسلام آباد داخل ہو گیا ہے. اسد علی طور کا آپ سب جا کے ویلاگ دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ قافلہ کور کیا ہے اور کئی لوگوں کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے بھی لوگ آئے ہیں. یعنی کہ وہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ پنجاب سے کوئی نہیں جا رہا، ثابت ہو گیا. ایک طرف پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے پنجاب سے کوئی نکلا نہیں ہے، دوسری طرف شہر کو وہ بند رکھتی ہے. آج اتفاق سے ہماری لاہور شہر کے اندر ایک شوٹ تھی، اس کی موومنٹ کے لیے ہم نے دیکھا کتنی پولیس کی بھاری نفری جگہ جگہ کھڑی ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کی عوام صرف عمران خان کے لیے نہیں نکلی، وہ ایکچولی ایک پورے نظام کے خلاف نکلی ہے، اور وہ نظام ان کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. زرداری صاحب وہ ایکسپوز نہیں کر پائے، بے نظیر صاحب وہ اس طرح ایکسپوز نہیں کر پائی، نواز شریف صاحب اس طرح ایکسپوز نہیں کر پائے جس طرح عمران خان صاحب نے کر دیا. اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً 3:45 کا ٹائم ہے، لوگ ڈی چوک پہنچ چکے ہیں. ڈی چوک پہ جو 2 منزلہ اور 3 منزلہ کنٹینر رکھے گئے تھے ان کے اوپر پاک فوج موجود تھی. کل رات سے دھمکیاں امیز خبریں گورنمنٹ کی طرف سے آنا شروع ہو گئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ پاک فوج کو ہم بلا لیں گے اور بلا کے وہ سیدھا آپ پہ فائر ماریں گے. کیپٹل ٹی وی نے موقع پہ اس چیز کو فلمایا کہ پاک فوج نے کوئی فائر نہیں مارے. جو مظاہرین کنٹینروں پہ چڑھ رہے تھے وہ ان کو گلے لگ رہے تھے اور ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کاش ہماری پولیس کا، ہماری بیوروکریسی کا اور ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہی رویہ ہو. اصل میں ہمارے پولیٹیشنز ہیں بیوقوف. پاک فوج ٹرینڈ ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بارڈرز پہ جنگ لڑنے کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہے. جو ہماری فورسز ٹرینڈ تھیں، رینجرز اور پولیس، رائٹ کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ہم نے مس یوز کر کر کے ہمارا اعتماد ان پہ سے اٹھا لیا. اس وقت پوری اسٹیٹ مشینری فیل کر چکی ہے، وہ نہیں روک پائے پی ٹی آئی کا قافلہ. ریڈ لائن عبور کرتے ہوئے پی ٹی آئی ڈی چوک پہنچ گئی. بشرا صاحبہ نے تقریر کی ڈی چوک سے کچھ فاصلہ پہلے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اینڈ تک ڈی چوک پہ رہوں گی جب تک میرے میاں کی رہائی نہیں ہوگی. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ بھی یہیں پہ رہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا اگر کوئی آپ کو کہے کہ بشرا صاحبہ موقع سے چلی گئی ہیں تو وہ سراتن جھوٹ بول رہا ہے. سناٹا چھایا ہوا ہے حکومت کے اندر، بالکل خاموشی ہے. یہ وہی خاموشی ہے جب انسان اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے لگتا ہے. آپ کتنی دیر لوگوں کو دبائیں گے، کتنا مینڈیٹ چوری کریں گے؟ اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو اسد علی طور کے بقول اور 2-3 اور دیگر چینلوں کے بقول لاکھ بندہ انٹر کر گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ سارے چینل یہ بھی کہتے ہیں قافلوں کو دیکھ کے ہم گن نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں، کہ ہم قافلے کے ہیڈ سے شروع ہوتے ہیں تو ہم اس کی دم تک نہیں پہنچ پاتے. جس طرح یہ نمبر سامنے آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ پنڈی اسلام آباد سے کئی بندے جوائن کریں گے اس قافلے کو. ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پنجاب سے اور لوگ جا رہے ہیں. آگے پیچھے ہم نے رابطے کی تو پتہ چلا کہ آج لوگ نکل رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. حالانکہ سرکار نے انٹر سٹی ٹریول بند کیا ہوا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بند کی ہوئی ہے، ٹرین کا نظام بند کیا ہوا ہے، لیکن لوگ اب ڈر نہیں رہے. کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں جن کا بتانا فرض ہے ہمارے پہ. کچھ رینجرز کے اہلکار، کچھ پولیس کے اہلکار شہید ہو گئے ہیں. کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز شہید ہو گئے ہیں. رینجرز نے گولیاں چلائی ہیں. انفارچونیٹلی ان کے جوابی کارروائی میں پتھراؤ ہوا ہے. کچھ پولیسی گاڑیاں بھی جلائی گئی ہیں. لیکن ہم یہاں پہنچے کیسے؟ ایک جمہوری چیز تھی احتجاج، اس کو آپ نے جبر سے روکا تو یہ سچویشن کریٹ ہوگی. اصل میں سچ پوچھیں مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ لوگ ڈر نہیں رہے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن جس اماؤنٹ آف شیلنگ کو برداشت کر کے لوگ آگے آئے ہیں تو کچھ تو فرق ہے. آپ اس کو کلٹ کہہ لیں، آپ اس کو فیشزم کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے کسی کاز کے لیے نکلنا ہے.
آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے, تھوڑا وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہیئرنگ ہونی ہے بیل کنفرمیشن کی, اس میں ان کی بیل کنفرم ہو جائے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ عمران خان کو جس طرح ہر چیز یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشلی کی جا رہی ہے, ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ریلیز کر دیا جائے. لیکن سچویشن کو مزید خراب کرنے سے پہلے بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے. سرکار کو ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور معاملے کو ریزالو کریں. انفارچونیٹلی سرکار اگر سرکار ہوتی تو یہ کر سکتی. در حقیقت یہ جو لوگ ہیں وہاں پہ یہ ڈائریکٹ آرمی کو چیلنج کر رہے ہیں. جرنلسٹ نے موقع پہ سوال پوچھا لوگوں سے کہ آپ ڈر نہیں رہے آرمی آ گئی, تو لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا. ان کا آرمی بھی ہماری آرمی سے کیوں ڈرنا ہے, ہمارے بھائی ہیں, وہ تو ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. یعنی کہ وہ یہ چیز انٹرٹین بھی نہیں کرتے اپنے دماغ میں کہ ہم نے آرمی سے لڑنا ہے. ایک بندے نے فرمایا کہ کچھ غدار لوگ ہیں ان کو پرے کر دیں تو باقی سب ٹھیک ہے. بڑا ایکوریٹ انہوں نے فرمایا. اور جو مناظر ہم نے دیکھے کنٹینروں کے اوپر آرمی جو گریٹ کر رہی تھی, جو سپاہی کھڑے ہوئے تھے فوج کے, اس سے بھی نظر آتا ہے کہ ان کے دل بھی نرم ہو گئے. وہ ویژولز اور امیجز جہاں پہ پولیس والے اور رینجرز والے عمران خان زندہ باد کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. لیکن سرکار اس سب کو چھپانے کے لیے انٹرنیٹ پہ ایسا کریک ڈاؤن کر رہی ہے کہ ہنسی آ رہی ہے. واٹس ایپ چلے گا تو 5 منٹ کے لیے, فیس بک ٹویٹر پہ اپلوڈنگ نہیں ہو پائے گی, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے طریقے ڈھونڈ لیں ویڈیو ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا آپ جتنے مرضی وی پی این بین کر لیں, جو مرضی بندش ٹرائی کر دیں, جب تک پورے ملک میں آپ انٹرنیٹ نہیں بند کریں گے کمیونیکیشن بند نہیں ہو سکتی. یہ 2024 ہے, یہ وہ ٹائم نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے راتوں رات پھانسی دے دی. یہ وہ ٹائم نہیں ہے جب فاطمہ جناح کو آپ نے الیکشن میں ریگنگ کر کے ہرایا. یہ وہ ٹائم نہیں ہے جب آپ نے ہمارے ایسٹ پاکستان کے بھائیوں کو 2 حصوں میں ہمارے ملک کو کر کے ملک تباہ کر دیا. یہ 2024 ہے. یوتھ کا بلج ہے, میجورٹی پاپولیشن انڈر 35 ہے. کتنے لوگوں کو آپ ماریں گے, کتنے لوگوں کو آپ اندر کریں گے؟ اتنے بڑے کراؤڈ کو کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہوتا. وہاں پہ کئی وزراء سے جب انٹرویو کیا گیا موقع کے اوپر, ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ عمران خان کی کال مانیں گے یا علی امین گنڈا پور کی؟ انہوں نے کہا عمران خان کی. انہوں نے کہا بشرا صاحبہ کی کال مانیں گے یا عمران خان کی؟ انہوں نے کہا عمران خان کی. اب معاملہ ایسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جب تک عمران خان آ کے انہیں خود نہیں کہے گا گھر جاؤ, لگ نہیں رہا یہ گھر جا رہے ہیں. جو مناظر ہم نے بستروں کے دیکھے لوہے گاڑیوں کے پیچھے, تبلیغی جماعت کی یاد آ گئی تھی مجھے, جس طرح وہ بوری بسترے باندھ کے ساتھ کھانا پینا لے کے گشت کرنے نکل جاتے ہیں. 40 دن 50 دن سروزہ 3 دن کا لگاتے ہیں. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب وہی ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں, آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں. آپ ہم سے بہتر نہیں ہیں. آپ کی عہدہ یا رینک یا سرکاری پوسٹ آپ کو بہتر نہیں بناتی. اللہ شعور کسی کو بھی دے سکتا ہے. جب تک آپ ہر بندے کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. عارضی طور پہ پیسہ پمپ کر کے سٹاک مارکیٹ تو چھالی جا سکتی ہے, لیکن ترقی نہیں ہو سکتی. میں دعا کروں گا کہ کوئی مزید جانی مالی نقصان نہ ہو, یہ معاملہ ایک ریزولوشن کو پہنچے. یہ ہر انسان کی دعا ہونی چاہیے. اللہ کرے کوئی بندہ کسی پر ظلم نہ کرے. اللہ کرے کہ ہماری قوم میں, ہماری عوام میں, ہماری سرکار میں اتنی پیشنس آئے کہ وہ معاملے کو ایک فیئر طریقے سے ڈیل کر سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز دے کے جو ہماری جوڈیشری ہے وہ انصاف پہ کام کرنا شروع کر دے. پنجاب پولیس کو, فیڈرل پولیس کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا ہمیں روز محشر معاف کر دیا جائے گا یا نہیں. یہ سارے سوالوں کے جواب آپ سب کو پتہ ہے. آپ احتجاج میں شامل ہونا چاہیں یہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ نہ شامل ہونا چاہیں یہ بھی آپ کا جمہوری حق ہے. لیکن جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. آپ کا سننے کا شکریہ.